سے آپ کو آج کے اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ اور اسپیشلی گرلز ایجوکیشن پہ۔ آج ہم آپ سے اس سلسلے میں، آپ چونکہ دعویٰ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اسلام نے کس حد تک تعلیم کی طرف مائل کیا ہے عورت کو، کس حد تک امپاورمنٹ کی بات کی ہے، کس حد تک پیرٹی کی بات کی ہے، صنفی امتیازات کا خاتمے کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایجوکیشن سے آپ کی مراد کیا ہے، اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کی تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا معنی ہے جی جاننا، اور قرآن مجید فرقان الحمید کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جو فضیلت آدم بیان کی گئی ہے، اس میں جو انسان کو اس اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے پر فائز کیا گیا، تو اس کا جو سب سے بڑا سبب بیان کیا گیا ہے وہ تعلیمی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا۔ اس پر مفسرین کرام نے کلام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ناموں سے کیا مراد ہے؟ یہاں ناموں سے مراد ان کی توضیحات کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں ان کے خواص سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا۔ تو اس کی روشنی میں، اس تناظر میں جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ جو چھپی ہوئی چیزیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، وہ تمام اخلاق جن پر چل کر وہ احسن تقویم کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، وہ، اور قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اس کو مسخر کیوں کر کیا جا سکتا ہے، اور ستاروں پر کمندیں کیسے ڈالی جا سکتی ہیں، اور یہ جو حقائق ہیں چھپے ہوئے ان کو کس طرح منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، اس سب پر تعلیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، احادیث طیبہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا کیا لایا یا عمل دیا ہے جی، اور فقہا نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کس طرح مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، یہ تمام تر معاملات، اور پھر اس کے ساتھ تمام وہ فنون اور جدید ٹیکنالوجی، یہ سب اگر ایک جگہ پر رکھ دیے جائیں تو پھر ان پر تعلیم کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو جاننا، جو جتنا جانتا چلا جاتا ہے اسی تناسب سے، اسی مناسبت سے وہ پھر عالم کہلانے کا مستحق ہے۔ صحیح، درست۔ اچھا، لڑکیوں کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جی، یہ لڑکے اور لڑکی کی بات نہیں ہے، مرد اور عورت کی بات نہیں ہے۔ جس طرح یہ سب کچھ جاننا مرد کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ سب کچھ جاننا عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح علم کا حصول مرد کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح علم کا حصول عورت کے لیے بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں جب مسلم کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہے، اس سے مراد تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں ہیں، ان کا تعلیم حاصل کرنا یہی منشاء عزت۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے درست فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر، ان میں سے کئی مذہبی لبادے میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اس سے مذہبی تعلیم مراد لیتے ہیں، اسلامی تعلیم مراد لیتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیکولر اور اسلامی ایجوکیشن کیا ہے؟ کیا یہ دونوں کوئی الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیں کے جی، ساتھ اس کے یہ بھی وضاحت فرمائیے گا کہ جو طبقہ لڑکیوں کو صرف اسلامی تعلیمات، یعنی اسلامی تعلیمات سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ پارہ پڑھ لیا جائے، قرآن مجید پڑھ لیا جائے اور کلمے چند یاد کروا دیے جائیں، اور دیٹ از انف۔ دیکھیے جی، مذہبی اور غیر مذہبی تفریق کرنا میرے نزدیک درست نہیں، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ مقدسہ میں
دیکھیے کہ یہ تیراکی جو ہے یہ کوئی علوم قرآن میں سے تو نہیں ہے، علوم حدیث میں سے نہیں ہے، لیکن اپنی سرپرستی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیراکی صحابہ کرام کو سکھلائی۔ بلکہ شاید آپ کو معلوم ہوگا اور یقیناً معلوم ہوگا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اپنے والد ماجد کی قبر پر، اور واپسی پر ابوا جو آپ کا ننہالی گاؤں تھا وہاں کچھ دنوں کے لیے آپ نے قیام فرمایا تھا، اور یہیں پر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، تو یہاں ایک بڑا تالاب تھا، اس میں خود سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تیراکی سیکھی تھی۔ اس وقت کے فن حرب میں سے نیزہ زنی اور تلوار چلانے کا علم اور گھوڑ سواری یہ بنیادی اہمیت کی حامل تھی نا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا گھوڑا جو ہے وہ آج کے ٹینک کا کام دیتا تھا، آج کی بختر بند گاڑیوں کا کام دیتا تھا۔ اس وقت کا نیزہ اور تلوار آج کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے قائم مقام تھا۔ تو ان تمام چیزوں کی تعلیم اور ان میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر نگرانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعلیم دلوائی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کی زبان تو عربی ہے، اگر عربی جانتا ہو تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، عربی جانتا ہو تو حدیث کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام میں سے بعض کو اس پر مامور کیا کہ وہ اس وقت عرب میں اور عرب سے باہر جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان کو سیکھیں اور ان میں درک حاصل کریں۔ چنانچہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خطوط آتے تھے مختلف زبانوں میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان زبانوں کے ماہرین کو حکم ارشاد فرماتے تھے کہ جس زبان میں یہ خط آیا ہے اسی زبان میں اس کا جواب دیا جائے۔ تو ان زبانوں کی بھی آپ نے سرپرستی فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قرآنی علوم، جہاں حدیث کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ جن کو عرف عام میں آپ غیر مذہبی علوم کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی سرپرستی فرمائی۔ تو مذہبی اور غیر مذہبی کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تفریق روا نہیں رکھی۔ ایک ضمنی سوال اس سلسلے میں میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب غزوہ بدر کے دوران جب کچھ قیدی جو ہے وہ کفار کے، قریش کے، وہ قید کر لیے گئے تھے کچھ افراد، ان میں سے کوئی دیکھیے جی وہ اس طرح ہے، پڑھے لکھے تھے، ان میں پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کیا پڑھایا تھا مدینہ کے بچوں کو؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لکھنا پڑھنا لوگ بہت کم جانتے تھے۔ چند لوگ ہوتے تھے سوسائٹی میں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بدر کے قیدی آئے تو ان میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ طے کیا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے بدر کے قیدیوں کو، تو دیکھیے کتنی بڑی عظمت ہے تعلیم کی اور لکھنے کی اور پڑھنے کی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ ہمارے صحابہ میں سے 10 ایسے صحابہ کو ایک آدمی لکھنا پڑھنا سکھا دے جو نہیں لکھنا پڑھنا جانتا، تو وہ اس کے فدیہ کے قائم مقام ہوگا اور ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم، لکھنے پڑھنے کی سرپرستی فرمائی ہے۔ میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ وہ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے غالباً قرآن تو نہیں پڑھایا ہوگا یا حدیث کا کوئی علم تو نہیں دیا ہوگا؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، لکھنا پڑھنا، یعنی لکھا کیسے جاتا ہے اور پھر لکھ کے اسے پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ سکھایا۔ نہ انہوں نے قرآن پڑھایا نہ انہوں نے حدیث پڑھائی، انہوں نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اور یقیناً آپ کی دلچسپی کے لیے ہوگا کہ بہت ساری خواتین لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مامور فرمایا تھا کہ جو خواتین لکھنا پڑھنا نہیں جانتی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. چنانچہ مدینہ طیبہ کی وہ خواتین جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھیں ان کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دینا حضرت حفصہ کی ذمہ داری قرار پایا تھا. صحیح.